نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ جو ابھی چل رہا ہے یہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے اور محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی بڑی فضیلت آئی ہے چونکہ اسے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اس اعتبار سے بھی یہ بہت بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشہر حرم میں اس مہینے کو داخل فرمایا، یعنی حرمت والے مہینے میں پہلا مہینہ ذی القعدہ ہے، دوسرا ذی الحجہ ہے، تیسرا محرم ہے اور چوتھا رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ دوستو، آج ہم لوگ جانیں گے کہ ماہ محرم الحرام میں کرنے والے کیا اعمال ہیں اور کن چیزوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے، کیونکہ آج خرافات و بدعات حد سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے۔ وہ کام جو شریعت نے بتایا بھی نہیں اور اس کا حصہ بھی نہیں، ان چیزوں سے ہم سب کرنے لگتے ہیں، ان چیزوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ تو آئیے سیدھے جانتے ہیں کہ ہم سب کو عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن کون کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ صحابی رسول حضرت عروہ رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ بھی عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے عاشوراء کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اس روز یعنی عاشوراء کے دن 10 محرم الحرام کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون پر غلبہ حاصل ہوا تھا، اس لیے یہ بڑے عظمت کا دن ہے۔ اب ہم اس دن کے اہتمام میں روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تعلق تمہارا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے اس سے زیادہ تعلق ہمارا ان سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ایک مقام پر فرمایا کہ تم 2 روزے رکھا کرو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو ایک عمل ثابت ہوا، وہ روزہ والا عمل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خود بھی روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی اس روزے کا حکم دیا۔ اور یاد رکھیں، رمضان المبارک کے روزہ سے پہلے عاشوراء کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا۔ جب رمضان المبارک کے روزہ کی فرضیت کا حکم آیا تو عاشوراء کی روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب اس کا روزہ رکھنا مسنون و مستحب ہے۔ اب کس دن کا روزہ رکھیں؟ تو یاد رکھیں، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشوراء کے روزے کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ 9ویں، 10ویں، 11ویں محرم ان تینوں دن کا روزہ رکھیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ 9ویں، 10ویں یا پھر 10ویں، 11ویں یعنی 2 دن کا روزہ رکھیں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ صرف 10ویں کا روزہ رکھیں۔ اور سب سے افضل یہ ہے کہ آدمی 9 محرم، 10 محرم، 11 محرم کا روزہ رکھے، یہ سب سے افضل ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یا تو 9ویں، 10ویں 2 دن کا یا پھر 10ویں، 11ویں دن کا روزہ رکھے، یہ اس سے تھوڑا کم درجے کا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ صرف 10ویں کا روزہ رکھے، لیکن اسے تو سب سے افضل یہ ہے کہ 3 دن کا روزہ رکھے۔ ان میں سب سے افضل پہلی صورت ہے، پھر دوسری صورت ہے، پھر تیسری صورت ہے۔ تیسری شکل کا درجہ جو سب سے کم ہے اس کو فقہا نے کراہت تنزیہ کا، یعنی صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا کراہت تنزیہ سے فقہا نے تعبیر کیا ہے۔ ورنہ جس روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو اور آئندہ 9ویں کا روزہ رکھنے کی صرف تمنا کی ہو، اس کو کیسے مکروہ کہا جا سکتا ہے؟ اگر کسی کو کوئی مجبوری ہو اور تو وہ صرف 10ویں کا روزہ رکھے تو چل جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 روزے رکھے، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو 2 روزے رکھے، 9ویں، 10ویں یا پھر 10ویں، 11ویں کا۔ دوستو، یہ تو پہلا عمل ہوا، یعنی عاشوراء کے دن کرنے والا ایک کام یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کی شکل کیا ہے میں نے آپ کے سامنے بتا دیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال پر عاشوراء کے دن
رزق میں فراوانی کرے، یعنی 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر رزق کی وسعت اور فراوانی کی ترغیب حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں وسعت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ سارے سال پورے سال اس کے مال و زر میں وسعت عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ تو ان تمام چیزوں سے 2 چیز ثابت ہوا، ایک یہ ہے کہ عاشوراء کے دن ہم سب کو روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کے دن ہم سب کو اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر تھوڑا سا اچھا سا کھانا کھلا دینا ہے۔ یہ تو 2 چیزیں ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب خرافات ہیں، بدعات ہیں، رسم و رواج ہے۔ ہم سب کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔